ہم عورتوں کو اپنی عزت کروانا آتا ہی نہیں ہے۔ گھر میں تھکی ہاری جوہی نے قدم ابھی رکھا ہی تھا کہ بیٹا جمی اس پر چلانے لگا، ممی آپ کو پتہ ہے کہ میں پالک کی سبزی نہیں کھاتا ہوں، پھر بھی آپ نے میرے لیے کچھ اور نہیں بنایا، بہت زور سے بھوک لگی ہے۔ گھر میں فروٹس بھی آپ نہیں رکھتے، ایک تو کالج میں آج پروفیسر نے پکا دیا اور پھر تھکے ہارے آؤ تو گھر میں کچھ ملتا ہی نہیں ہے۔ پیچھے پیچھے بیٹی مسکان بھی کمرے سے باہر آ گئی۔ آج کا دن ہی خراب ہے، ایک تو کلاس ٹیسٹ اچھا نہیں گیا اور آپ نے میرے لیے سلاد بھی کاٹ کر نہیں رکھا۔ آپ کو پتہ ہے کہ میں ڈائٹنگ پر ہوں، آپ سے ایک کام ڈھنگ سے نہیں ہوتا۔ جمی مسکان کی بات کا سمرتھن کرتے ہوئے بولا، ہاں پاپا بھی یہی کہتے ہیں کہ تمہاری ممی بھی کسی کام کی نہیں ہے، ایک بھی کام ڈھنگ سے نہیں کرتی، اور رہی باقی کی کسر بچوں کی دادی نے پوری کر دی۔ میرا بیٹا کبھی غلط کہہ ہی نہیں سکتا، دو ہی بچے ہیں اور ان کی بھی ضرورتوں کا خیال نہیں رکھ پاتی ہے۔ کتنے دنوں سے کہہ رہی ہوں کہ میرے گھٹنے میں بہت درد رہتا ہے، تیل لا دو، میرا چشمہ ٹوٹ گیا ہے اسے بنوا دو، لیکن تیری ماں کو فرصت ہی کہاں ہے، صبح بازار گئی تھی اور اب لوٹی ہے۔ اڑاؤ پیسے، میرا بیٹا دن رات محنت کرے اور تم آرام سے شاپنگ کرو۔ دادی کی بات سن جمی اور مسکان بھی مسکرانے لگے۔ یہ دیکھ کے جوہی کو غصہ تو بہت آیا لیکن کچھ نہیں بولی، وہ ویسے ہی بہت تھکی تھی اور ان سب کو بول کر یا ڈانٹ کر اپنے آپ کو اور تھکانا نہیں چاہتی تھی۔ کچن میں جا کر پانی پیا، پھر اس نے اپنے ہینڈ بیگ سے ساسو جی کا چشمہ نکالا اور ان کو دے دیا، شاپنگ بیگ سے تیل نکال کر ان کے سامنے رکھ دیا، فروٹس نکال کر اور دھو کر فروٹس باسکٹ میں رکھ دی، بازار سے لائی سبزیاں نکال کر بیٹے کے لیے سلاد کاٹ کر اس کے دے دیا اور پھر کمرے میں چلی گئی۔ ذرا سا کچھ کہو نہیں تمہاری ممی منہ پھلا لیتی ہے، میرا سامان لا کر کوئی احسان نہیں کیا، میرے بیٹے کی کمائی سے ہی لائی ہے، اور یہی سب پہلے کر دیتی تو ہم بھی غصہ نہیں کرتے، فالتو میں ہم سب کا دماغ خراب کر دی۔ کنیکا جی اپنے چھیپ مٹانے کے لیے بھی جوہی کو ہی دوش دے رہی تھی۔ ابھی تک آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے کہ جوہی کی کیا ستھتی ہے، اپنے ہی گھر میں شاید ایک پنچنگ بیگ کی طرح جو آتا مکہ مار کر چلا جاتا۔ ارے ابھی تو پتی جی امن سے تو ملے ہی نہیں، جب گھر کے باقی سدسیوں کا یہ ویوہار تھا تو اس سے کچھ الگ امید بالکل بھی مت کریے گا۔ شام کو گھر آتے ہی کنیکا جی نے دن کا سارا بیر بیٹے کو سنا دیا کہ جوہی کی وجہ سے جمی اور مسکان بھوکے رہ گئے اور بازار سے لیٹ آئی تو وہ بھی دوا سمے سے نہیں کھا پائی۔ انل کا موڈ آفس میں باس کی ڈانٹ کے کارن ویسے ہی بہت خراب تھا اور گھر پر جوہی کی شکایت، اس کا بھی سارا غصہ جوہی پر پھوٹ پڑا۔ یار تم کرتے کیا ہو گھر میں آفس میں باس کی ڈانٹ سنوں اور گھر پر آ کر تمہاری کام چوری کی شکایت سنوں، کسی کام کے نہیں ہو۔ میرا گھر اگر تم سے نہیں سنبھالا جا رہا ہے تو صاف صاف کہہ دو، میں نوکر رکھ لیتا ہوں، کم سے کم اس روز روز کی شکایتوں سے تو بچ جاؤں گا۔ جوہی جس نے اپنے 20 سال کی شادی میں صرف پتی، بچے اور ساسو جی اور ان کے رشتہ داروں کو خوش کرنے میں بتا دیے، آج یہ سن کر اس کی بھی سہن شکتی پوری طرح سے ختم ہو گئی۔ اس نے کچھ نہیں بولا لیکن من ہی من ایک فیصلہ کر لیا۔ اس نے 2-4 جگہ فون کیا اور رات کا کام ختم کیا اور سو گئی۔ صبح جوہی کے گھر سے ایک بار پھر جمی، مسکان، امن اور کنیکا جی کی چلانے کی آواز سنائی دے رہی تھی، ممی میرا دودھ بریڈ کہاں ہے؟
مجھے آج ووٹس چاہیے۔ بہو، میرے لیے آج اپما بنا دینا۔ جوہی، ٹفن اور ناشتہ کہاں ہے؟ جوہی کچن سے نکل کر آئی۔ آپ سبھی کو کیا، کیسا اور کتنا کھانا ہے اسے بتا دیجیے۔ کچن سے ایک عورت باہر آئی۔ یہ شلپا ہے، آج سے آپ سبھی کی ضرورتوں کو یہی خیال رکھے گی۔ یہ کیا مذاق ہے جوہی؟ امن غصے سے بولا۔ ہمارے گھر میں آج تک کوئی کام والی نہیں رکھی گئی۔ تمہیں تو صرف میرے بیٹے کی کمائی بٹانے آتا ہے۔ یہ گھر کا کام کرے گی تو تم کیا کرو گے؟ امن بھی تلخی۔ ممی جی، میں وہی کروں گی جو 20 سال سے آپ لوگوں کی نظروں میں کرتی آئی ہوں۔ آرام۔ اور امن، آپ نے ہی تو کل کہا تھا کہ اگر تم سے آپ کا گھر نہیں سنبھلا رہا ہے تو آپ کو صاف صاف کہہ دوں۔ آپ نوکر رکھ لیں گے۔ تو آج میں آپ کو اور باقی لوگوں کو صاف صاف بتا رہی ہوں کہ اب مجھ سے آپ کا گھر نہیں سنبھالا جائے گا۔ آپ سبھی کو تکلیف نہ ہو اس لیے شلپا کو کام پر رکھ دیا ہے۔ اب آپ کو جو چاہیے، جتنا چاہیے، سب شلپا کو سمجھا دیجیے گا۔ جوہی، یہ کیا نیا ناٹک شروع کر دیا؟ جوہی کی بات سے کھوکھلا گیا امن۔ غصے سے بولا، ناٹک؟ یہ ناٹک نہیں، ناٹک تو آج تک آپ سبھی میرے ساتھ کرتے آئے ہیں۔ آپ پتی بننے کا، ساسو جی ماں بننے کا، اور جنی مسکان۔ اب انہیں کیا کہیں؟ آج تک جس گھر کو اپنا سمجھ کر سنبھال لیتی ہی آئی، کیا پتہ چلا کہ وہ تو میرا گھر ہی نہیں ہے۔ میری اوقات اس گھر میں ایک نوکر کی ہے، یا پھر شاید اس سے بھی بری۔ صبح سے لے کر رات تک صرف اور صرف آپ لوگوں کے بارے میں سوچتے، چنتا کرتی، لیکن کبھی بدلے میں میٹھے دو بول نہیں ملتے۔ ساسو ماں کو دیکھ کر، ممی جی، میں بازار گھر کی آپ کی بچوں کی اور آپ کے بیٹے کی ضرورتوں کا سامان لینے گئی تھی۔ آپ کے بیٹے کی کمائی سے اپنے لیے کچھ نہیں لائی۔ تھکی ہاری دھوپ میں گھر آئی تو کسی نے ایک گلاس پانی بھی نہیں پوچھا، الٹا شکایتوں کا بیگ لے کر سب شروع ہو گئے مجھ پر چلانے۔ جیمی کے کالج میں کچھ غلط ہوا تو اس کا غصہ میرے اوپر نکال دیا۔ مسکان کا پیپر خراب ہوا تو اس نے بھی اپنا سارا غصہ مجھ پر نکال دیا۔ امن کے باس ڈانٹ پڑی تو اس کا فرسٹریشن مجھ پر نکال دیا۔ اور ممی جی، انہیں پتہ نہیں ہے مجھ سے کون سے جنم کی خنس ہے۔ کبھی آج تک پیار سے دو میٹھے بول بولے ہی نہیں۔ بولے، آپ سبھی نے مجھے پنچنگ بیگ سمجھ لیا ہے، جس کا من کرتا آتا اور اپنی بھڑاس اور چڑچڑاپن نکال کر چلا دیتا۔ ہر بات پر مجھے جھڑک دیا جاتا۔ کبھی بھی آپ لوگوں نے مجھ سے پوچھا ہی کہ تمہیں کوئی تکلیف ہے، تمہاری کوئی چاہت ہے؟ اس میں آپ لوگوں کی کوئی غلطی نہیں، کیونکہ ہم عورتوں کو اپنی عزت کروانا آتا ہی نہیں ہے۔ ممی جی، آپ کا بیٹا اگر آفس میں محنت
کرتا ہے تو میں بھی دن رات گھر میں محنت کرتی ہوں۔ آپ کا بیٹا صبح 9 سے 5 بجے تک نوکری کرتا ہے، جس میں سنڈے کے علاوہ اور بھی چھٹیاں ملتی ہیں، لیکن میں 24 گھنٹے وہ بھی بنا چھٹی لیے آپ کے بیٹے کا گھر سنبھال لیتی ہوں۔ سب کو ان کی ضرورتوں کا ہر چیز صحیح طریقے سے مل جاتا ہے، پھر بھی مجھے کہا جاتا ہے کہ میں کسی کام کی نہیں اور نہ ہی میں ڈھنگ سے کام کرتی ہوں۔ اس لیے میں آج اور ابھی سے آپ کے گھر کی ذمہ داری چھوڑ رہی ہوں۔ اپنے کمرے میں جاتے ہوئے جوہی پلٹ کر بولتی ہے، امن، عورت ساری زندگی اپنے وجود کو بھول کر مکان کو گھر بنانے میں لگ جاتی ہے اور بدلے میں صرف یہی چاہت رکھتی ہے کہ گھر کے سبھی سدسیہ اسے سمان دیں، اس سے پیار کے دو بول بولیں۔ لیکن افسوس، میں پورے گھر کی ضرورتوں کا خیال رکھتی ہوں، لیکن تم سب مل کر بھی اکیلی میرا خیال نہ رکھ سکے۔ سبھی کی آنکھوں میں شرم سے جھک گئی۔ سچ ہی تو کہا تھا جوہی نے۔ سبھی نے جانے انجانے میں اسے پنچنگ بیگ سمجھ لیا تھا۔ اگر آپ کے گھر والے بھی آپ کے ساتھ یہی ویوہار کرتے ہیں تو آپ بھی پنچنگ بیگ بننا بند کریں۔ آپ کو ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ میں بتائیے اور پلیز سبسکرائب کیجیے۔